السلام علیکم، آپ کا میزبان علی حسن اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ جی، سپریم کورٹ آف پاکستان لاہور سپریم کورٹ رجسٹری کا ایک فیصلہ، اہم ترین فیصلہ جو انہوں نے کچھ دیر پہلے سنایا ہے اور بڑا کمال کا فیصلہ ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کا رات کو سنا دینا چاہیے تھا، بلکہ آر پار کا ایک فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اتنے لچک نہیں دینی چاہیے تھی۔ ابھی بھی جو ہے حمزہ شہباز شریف کو لچک دی گئی ہے تھوڑی بہت، اور یہ لچک نہیں ہونی چاہیے۔ جب قانون ایک اسٹرکٹ ہے، جب اس کے اوپر عمل درآمد بھی اسٹرکٹ ہونا چاہیے، اور جب آئین ایک واضح ہدایات دے رہا ہے، آرٹیکل 63A جو ہے بڑی واضح قسم کی ہدایت دے رہا ہے، تو پھر اس میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، یہ سپریم کورٹ کا ایک سمپل اور سادہ ترین فیصلہ ہے، جس میں ابھی جو اس کی سماعت ہے وہ منڈے تک ملتوی بھی کی گئی ہے، شاید منگل کو بھی یہ چلی جائے آگے، اور منگل تک امید ہے چیف جسٹس کے جو بیان ہے اس کے مطابق کہ منگل کو اس کا فیصلہ، حتمی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ فیصلہ کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جو میں نے پہلے بات کی تھی اسی کو لے کے آگے چل رہا ہوں، اور اسی میں تقریباً میں نے کافی چیزیں بتا دی تھی، لیکن اب ایک فیصلہ ہے، ظاہر اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں۔ فیصلہ حمزہ شہباز شریف کا جو الیکشن ہے اس کو کالعدم کیا گیا ہے، اس حساب میں کہ جو یکم جولائی والا سٹیٹس ہے وہ برقرار رہے گا، یعنی کہ تمام اختیارات جو یکم جولائی والے تھے وہی ہوں گے، یعنی کہ تمام جو خاص قسم کے اختیارات ہیں وہ حمزہ شہباز شریف کے ضبط کر لیے گئے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ بالکل ڈمی قسم کے ایک جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ رہیں گے۔ ان کے اوپر سپریم کورٹ نے بڑی واضح ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ نظر رکھے گی وزارت اعلیٰ کے دفتر پر، یعنی کہ کوئی خاص قسم کا جو اختیار ہے وہ استعمال نہیں کرنے دیں گے اس کو۔ یہ جو 2 دن ہیں، حمزہ شہباز شریف کی اچکن بھی لٹک گئی، ظاہر انہوں نے جلد بازی میں جلدی انہوں نے حلف تو اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں جا کے، اور لیکن وہ حلف بھی کالعدم ہو گیا ہے، اور اچکن جو ہے وہ لٹک گئی ہے۔ نون لیگ کی صفوں میں اب ماتم ہے، اور یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ خیر، کمال تو سپریم کورٹ کا تب ہوتا جب رات کو عدالت لگتی اور جیسے تھے ویسے پہ ہر چیز چلی جاتی، یعنی کہ رولنگ جو ہے وہ مسترد ہو جاتی، کالعدم ہو جاتی، اور پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوتی کہ عدالتیں آج بھی ایسے فیصلے سنا رہی ہیں جو فوری کے فوری فی الفور ان کا فیصلہ آتا ہے، اور وہ جیسے تھے ویسے تھے میں چلی جاتی ہے بات، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ جو دوست مزاری صاحب تھے جن کی رولنگ پہ یہ معاملہ کھڑا ہوا ہے، سپریم کورٹ نے ان کو بلایا ہوا تھا، ان کے وکیل بھی حاضر ہوئے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ، اور جو دوست مزاری کے وکیل ہیں ان کے پاس کوئی خاص قسم کے دلائل نہیں تھی۔ جی غلط سمجھ کر ہم نے یہ رولنگ دی، جی غلط سمجھ آ گیا، آپ کے پرانا جو اسٹیٹمنٹ تھی سپریم کورٹ کی اس کو غلطی سے ایسا سمجھا گیا، جو دوست مزاری کی طرف سے سمجھا گیا، اور اس پہ رولنگ دی گئی، حالانکہ اس طرح کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تھی، کوئی خاص قسم کے دلائل نہیں تھے وکیل کے، ٹال مٹول کرتے رہے جیسے چیزوں کو ڈیلے کیا جاتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے بڑی واضح ہدایت کے ساتھ ان جو وکیل ہیں دوست مزاری صاحب کے، ان کو یہ ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنا تحریری جواب جمع کروائیں عدالت میں پیر تک، تب تک جو صوبہ پنجاب ہے اس کی گورننس کا معاملہ ہے، اس کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا، تب تک کے لیے جو حمزہ شہباز ہیں ان کو ڈمین قسم کا ایک وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا ہے، ان کے اختیارات ضبط کر لیے گئے۔ مجھے تو ایک مثال دینا پسند کروں گا، جیسے ایک کسائی جو ہوتا ہے وہ ناتجربہ کار کسائی جسے کہہ سکتے ہیں ہم، وہ جیسے ہی مرغی حلال کرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے مرغی نکل جاتی ہے اور وہ پھر پھڑپڑاتی رہتی ہے، پھڑپڑا کے مرتی ہے، ایسے ہی ککڑی اس ٹائم پھڑپڑا رہی ہے، اور آپ بات سمجھ گئے ہیں ساری کہ حلال ہو چکی ہے ککڑی، لیکن آدھی حلال ہوئی ہے اور اب پھڑپڑا رہی ہے۔ بلکہ عدالت کا بڑا واضح حکم جاری ہو چکا ہے اس کے اوپر کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ
یکم جولائی والے سٹیٹس سے اپنے 2 دن گزاریں گے، اور وہ سٹیٹس کیا ہے کہ وہ ان کے اختیارات اب وہ استعمال نہیں کر سکتے پورے صوبے میں۔ اور گورنر یہ صرف یہ جو عدالت کا فیصلہ تھا کہ ان کو ڈمی وزیر اعلیٰ رہنے دیا جائے، وہ اس کے پیچھے بھی ایک ریزن یہ ہے کہ یہ جو سیاسی بحران ہے وہ اس کی وجہ سے پہلی معیشت کا تختہ دھڑن ہو چکا ہے، معیشت بہت بدحال ہوئی ہے، تو یہ دوبارہ نہ ہو، معیشت جو عام عوام پہ جو عام لوگوں پہ اثر پڑ رہا ہے وہ نہ پڑے، اس وجہ سے یہ فیصلہ قابل قبول ہے۔ لیکن حقیقی فیصلہ ابھی انشاءاللہ پیر یا منگل کو آئے گا، اس سے پہلے تک تو یہ فیصلہ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ اس پہ نظر رکھے گی، اور اس پہ نظر کیسے رکھے گی کہ جو ڈمی وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کر پائے گا، ایکسیڈ نہیں کر پائے گا، اپنے اختیارات جو ہیں اس کے وہ ایک محدود قسم کے اختیارات میں رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈپٹی دوست مداری صاحب نے جو رولنگ دی تھی، اس غلط رولنگ کی وجہ سے یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، اس لیے جو رولنگ تھی وہ کالعدم ہوئی ہے، اور جو ہے 8 گھنٹے کے اندر اندر حمزہ شہباز شریف کی اچکن عبوری اچکن ہوگی، یعنی کہ 8 گھنٹے کے اندر اندر سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز شریف کی جو پرماننٹ اچکن تھی وہ عبوری اچکن میں تبدیل کر دیا اس کو۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر۔ اب جو ایک سیکنڈ پہلو ہے وہ کچھ خبریں گردش کرتی پھر رہی ہیں، ان کے اوپر میں ذرا تھوڑا سا وضاحت دینا پسند کروں گا کہ کچھ مقتدر حلقے ہیں، کچھ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں، ان کی جانب سے یہ سیاسی بحران دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا۔ یہ خبر اڑتی اڑتی آئی ہے، میری چڑیل نے میرے کانوں میں ڈالی ہے، اس کا آہستہ آہستہ ابھی پتہ چلے گا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، لیکن فی الحال جو میری خبر ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ مقتدر حلقے جو ہیں پاکستان کے، جو بہت پاورفل حلقے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کے اختیارات بہت زیادہ ہیں، لمیٹڈ نہیں ہیں، ان لمیٹڈ اختیارات ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا جو برا حال ہوا ہے، جتنا بڑا ڈیزاسٹر جو اس اکنامیکل سیٹ اپ میں ہوا ہے، اس کو مطلب کہ سکون میں لانے کے لیے، آرام میں لانے کے لیے، اس کو سیٹ کرنے کے لیے، دوبارہ اپنی جگہ پہ لانے کے لیے ایک نرم مداخلت کی جائے۔ اب مجھے یہ نرم مداخلت ایک لفظ یوز کیا گیا ہے، نرم مداخلت کیا ہے؟ جو مداخلت اس دن ہوئی تھی، اس رات کو ہوئی تھی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف، وہ مداخلت کس قسم کی تھی؟ وہ کیا نرم مداخلت تھی؟ کیا سخت مداخلت تھی؟ کیا آئس کریم ٹائپ مداخلت تھی؟ کیا آئرن قسم کی مداخلت تھی؟ مداخلت کے کتنے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، کچھ سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہ ایک نرم مداخلت کا ذکر آیا ہے کہ جی سیاسی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کو ٹیبل ٹاک پہ لایا جائے، کسی طریقے سے ان کو الیکشن کی طرف لے کے جایا جائے، اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو لال بتی کے پیچھے لگایا جائے کچھ عرصے کے لیے اکتوبر تک۔ لیکن پی ٹی آئی بھی بڑی مطلب کہ واضح اپنی تحریریں جاری کر چکی ہے، بیانات سٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تب تک لال بتی کے پیچھے نہیں لگے گی، تب تک کبوتر بننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک اس کو گارنٹی نہ ملے کہ الیکشن اناؤنس ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مداخلت اس دن اس رات کو ایک ایسی خاص قسم کی مداخلت ہوئی، اس سے پہلے ایک مداخلت باہر سے کی گئی، پھر اندر سے ایک مداخلت کی گئی، اس رات کو پرائم منسٹر کو اٹھا کے گھر بھیج دیا گیا، صرف ایک ڈائری لے کے وہ گھر چلا گیا۔ اور وہ مداخلت کس قسم کی تھی؟ اس مداخلت اگر آج ہی نرم مداخلت کا ایک ان کے دل میں خیال آیا ہے، ایک ارادہ بنا لیا ہے کہ آج مداخلت کی جائے یا اس سیٹ اپ میں مداخلت کی جائے کوئی نرم قسم کی، تو ملک کے ساتھ اتنی زیادتی اس ٹائم کیوں کی گئی جب ملک کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک سمت میں رواں دواں تھی، جب غریب کے گھر میں چولہا جل رہا تھا، جب طاقتور کو احتساب کے کٹا گارے میں احتساب کے نیچے لایا جا رہا تھا، تب وہ مداخلت کیوں کی گئی؟
یہ بہت سے سوالات ہیں۔ جب کسان اپنی فصلوں کی صحیح قیمتیں اٹھا رہا تھا، حاصل کر رہا تھا، جب پوری دنیا کی معیشت ڈاؤن فال میں جا رہی تھی، زوال میں جا رہی تھی، کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر آیا اور قیمتیں اور معیشت اور ہر چیز تباہ ہو چکی تھی، اس وقت پاکستان کی معیشت صحیح پالیسیز کی وجہ سے گرو کر رہی تھی۔ تب یہ مداخلت کیوں کی گئی؟ تب یہ مداخلت نرم تھی یا سخت تھی؟ پاکستان کی زبردست پالیسیاں تھیں اس ٹائم، اور دنیا کے بہترین اور بڑے بڑے انویسٹر پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنے کے لیے رضامند ہو چکے تھے، اور پاکستان ایک خوشحالی کی طرف جا رہا تھا۔ دیہڑی دار طبقہ اپنی دیہڑی لگا رہا تھا، اپنی روزی کما رہا تھا، نوجوان ایک مثبت سمت کی طرف جا رہا تھا، نوجوان کو کاروبار مل رہا تھا۔ پورے ملک میں 3.5 سال جو بھی ڈیوریشن تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں ایک ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ پوری دنیا اکنالج کر رہی تھی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایک سٹینڈ کر رہی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آگے رواں دواں ہے۔ تو یہ مداخلت اس ٹائم کیوں کی گئی؟ یہ مداخلت کیا ظلم نہیں تھا؟ کیا یہ مداخلت زیادتی نہیں تھی، جبر نہیں تھا؟ یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت بخشی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قلم دان دیا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کرسیاں دی کہ جن کے اوپر بیٹھ کے پورے پاکستان کے غریب عوام کا ستیہ ناش کر ڈالا، غریب عوام کو معیشت کو اور ہر چیز کو تباہ کر ڈالا، غریب عوام کے منہ سے نوالے چھین لیے گئے اور چھینے جا رہے ہیں۔ آج بھی ایسی کیوں مداخلت کیوں نہیں ہوئی کہ کوئی ایسی مداخلت کر لی جائے کہ پنجاب بھی جو ہے وہ اسی طرح مطلب کہ جو چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں ان سے آزاد کرا دیا جائے؟ کیا یہ مداخلت ان کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان کے وفادار لوگ نہیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے وفادار ہیں، جانیں قربان کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ میرے پیچھے پاکستان کا فلیگ ہے، میرے پیچھے پاکستان کا جھنڈا ہے، اور میں ایک محب وطن ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ کیا ان کا جواب اللہ تعالیٰ ان سے نہیں مانگے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے قلم دان دیا، تجھے انصاف کرنے والا بنا دیا، تیرے ہاتھ میں قلم رکھ دی اور تیری قلم کے دستخط کے نیچے انصاف لکھ دیا، اور تو نے کیسا انصاف کیا کہ ظلم کر دیا اور میری مخلوق کو ایسی ذلالت ڈال دی میری مخلوق کے اوپر کہ وہ اب پستی جا رہی ہے اور وہ دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے۔ اتنی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ کیا یہ مداخلت تھی؟ یہ کیا تھا؟ یہ سزا تھی پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ پاکستانی عوام اپنا مینڈیٹ اب نہیں چوری ہونے دے گی۔ یہ کب تک اس طرح کی مداخلتیں کر کے اور عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے آپ لوگ؟ کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ عوام جاگ چکی ہے، عوام میں شعور آ گیا ہے، عوام اب وہ عوام نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وہ کہتے ہیں نا بہت دیر ہو گئی مہرباں آتے آتے، وہ بہت دیر کر دی ہے آپ نے جناب۔ اب عوام سمجھ چکی ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے۔ یہ جو مداخلتیں ہیں، یہ جو بھی پروپیگنڈے ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے خدا را باہر نکلیے۔ پاکستان کو ایک بہترین ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیے، پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان بنائیے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے اور چور ڈاکوؤں سے صاف ہو جائے پاکستان کا مستقبل صاف ہو جائے، پاکستان کا نوجوان، پاکستان کے بوڑھے بچے سب پاکستان میں خوشحال رہیں، اور ڈکیتوں لٹیروں سے، سلکش لوگوں سے، بددیانت لوگوں سے پاکستان آزاد ہو جائے۔ وقت وہ دور نہیں ہے جب ایسا ہوگا، لیکن جو بھی ہمارے مقتدر لوگ ہیں، مقتدر حلقے ہیں، جو بھی ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں گے تو احسن طریقے سے پاکستان آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ابھی فیصلہ
آدھا آیا ہے، آدھا فیصلہ باقی ہے، جو پیر یا منگل کو متوقع ہے، اور منگل سے آگے مشکل ہے جائے یہ فیصلہ، جہاں تک میری اطلاعات ہیں۔ لیکن فیصلہ وہی آنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس میں کوئی ڈیل ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، کوئی مقتدر حلقے اپنی ڈیل کر دیں، جیسے نرم مداخلت کی بات ہو رہی ہے تو الگ بات ہے، لیکن ابھی تک پاکستان تحریک انصاف اس کو ایکسیپٹ کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر فیصلے پہ تھوڑی سی آپ کو نظر آئے گا کہ فیصلہ چینج ہو سکتا ہے، ورنہ آئین کی روح سے فیصلہ آرٹیکل 63A کے حساب سے یہی ہے کہ یہ رولنگ غیر آئینی ہے اور اس کو ریورس کرنا پڑے گا، اور جو اکثریت کا حامل شخص ہے وہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں جناب، اور خوش رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اپنے بھائی کے اس چینل کا بھی خیال رکھا کریں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔